السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہلکنا کو دیکھیں، ہا لام کاف اس میں موجود ہے۔ اردو کا ہلاک بنانا ہو تو لام کے بعد الف لگا دیں۔ اہلکنا القرون، ان امتوں کو، قرون امت کو کہتے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظالمون انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وما کانوا اور نہ وہ ہوئے، نہ وہ تھے، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، مجرمین قوم کو، مجرم قوم کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے، اور وہ ایمان والے نہ ہوئے، وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ ثم پھر، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، جعل بنانا، خلائف جان نشین، خلیفہ، اردو کا لفظ خلیفہ بنانا ہو تو یہاں سے بنا سکتے ہیں، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، لام تاکہ، نون ہم، نظرہ دیکھنا، تاکہ ہم دیکھیں، نون زوئے را، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، زمین میں ان کے بعد ہم نے تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا کو دیکھیں تو تے لام الف واء تلاوت بنا سکتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، بینات قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یرجون امید نہیں رکھتے۔ یہ یرجون جو ہے رجعت آپ نے ابھی 1-2 دنوں میں 3 بار پڑھا ہے،
لقاءنا ہماری ملاقات کی، لقاء اناتی بقرآن، لے آ بقرآن کسی قرآن کو، بقرآن غیری ہذا اس کے علاوہ، او بدل ہو یا تبدیل کر دے یا بدل دے، بدل کو دیکھیں بعد علام اردو کا بدل بنا دیں، تبدیل بھی بن سکتا ہے، یا بدل دے اس کو، قل ما یکون کہہ دو، فرما دو نہیں ہے، ما یکون نہیں ہے، لی میرے لیے نہیں ہے، ان کے ابدلہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی اپنے نفس کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے اس کو بدل دوں، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا، میں نے بتایا تھا کہ ان کے بعد الا آ رہا ہو تو اس کا معنی نہیں کرتے، میں پیروی نہیں کرتا الا ما یوحا مگر جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی اخاف ہو بے شک میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، خوف کو دیکھیں تو خوف اردو کا بنا سکتے ہیں، ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جب ان پر ہماری آیات واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو، آپ فرما دیں میرے لائق نہیں کہ میں اپنے نفس کی طرف سے اس کو بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس وحی کی جو کی جاتی ہے میری طرف سے، یعنی میں تو صرف کی گئی وحی کی پیروی کرتا ہوں، وہی اللہ کرتا ہے نا، بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے، بڑے دن کے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی۔ سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں فرمایا کہ تم سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنی امتیں، کتنی قومیں پہلے تھی، جب انہوں نے شرک کیا، ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جو ظلم ہے یہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی ہوتا ہے، اور کمزوروں اور بے بسوں کو تنگ کرنا، ظلم کرنا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے کسی کو۔ تو جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تمہارے پاس بھی رسول آ چکے ہیں اور یہ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن تم نہیں مان رہے، تمہاری روش بھی وہی ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ زندگی کا مقصد قرآن اور جگہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے جو تمہیں یہ وقت دیا ہے
اس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور موت کا وقت مقرر کیا ہے کہ کس نے اچھے عمل کیے۔ آگے فرمایا جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو ہمارے ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ۔ کفار آپ جانتے ہیں کہ اس قدر بہانے کرتے تھے اور اس قدر عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ تو انسان ہیں، کسی رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کہتے سیڑھی لے آؤ اور ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ۔ کبھی کہتے کتاب نازل ہو بک کی شکل میں۔ کبھی کہتے فرشتہ ایک آئے جو ساتھ ساتھ آپ کے چلے اور ہمیں وہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور کبھی یہ کہتے کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، کوئی اور قرآن لے کے آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دو کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے، اپنی نفس کی طرف سے اس میں تبدیلی کروں۔ یہ تو وہی کی جاتی ہے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ وہی کرتا ہے، اور مجھے اپنے رب کی طرف سے بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں۔ یعنی میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ گویا یہ پوری قیامت تک آنے والی امت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو بڑا دن آ رہا ہے جس دن پوچھ گچھ ہوگی، قیامت قائم ہوگی، انصاف دلا دیا جائے گا سب کو، تو اس دن پھر نافرمان لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ کو اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی نافرمانی سے بچائے، اپنے اوپر، اپنے پیغمبر کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو نیک فرما دے، اصلاح فرما دے ان کی، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔